حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا، ساتھ میں سننا اور بولنا بھی، حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ آپ کو معلوم ہے روزہ رکھا ہو، حضرت علی نے روزہ رکھا، فاطمہ نے روزہ رکھا، ارے وہ معصوم بچے ابھی عمر کم ہے، حضرت حسن نے روزہ رکھا، ارے عمر کم ہے، حضرت حسین نے، وہاں بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، بڑے بھی روزہ رکھتے ہیں، سب نے روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے میرے دوستو، اذان ہونے والی ہے، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، سب کے سب مصلی پہ اللہ کے سامنے روتے۔ وہ گھر کیسا ہوگا جہاں بچہ بھی اللہ کے سامنے روتا ہوگا، حضرت حسن بھی اللہ کے سامنے روتے، حضرت حسین روتے، فاطمہ روتی، حضرت علی روتے۔ لیکن جب مغرب کا وقت ہونے لگا تو حضرت فاطمہ نے اپنی دعا کو ختم کیا اور اندر گئی، اور 4 روٹی، گھر میں اس سے زیادہ اناج نہیں ہے میرے پیارو۔ وہ ہمارا گھر کیسا ہے، ان کا گھر کیسا تھا۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں کتنی روٹیاں ہیں؟ 4 روٹی۔ وہ حضرت فاطمہ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں 4 روٹی لائی۔ سننا، پہلی روٹی حضرت علی کے سامنے رکھی، میرے شوہر ہے نا، سب سے پہلی روٹی حضرت علی کے سامنے رکھی، پھر بڑے بیٹے کے سامنے ایک روٹی رکھی، پھر چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سامنے روٹی رکھی، اور ایک روٹی حضرت فاطمہ نے اپنے سامنے رکھی۔ وہاں مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے افطاری کا وقت ہو گیا، سب نے اپنی اپنی روٹی کو کھایا۔ معلوم نہیں یہ گھر میں سحری میں کیا ملا ہوگا، نہیں ملا ہوگا، سب نے روٹی کھائی۔ لیکن میرے دوستو اللہ کی قسم وہ فاطمہ تھی جنہوں نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے دیکھا، کہا فاطمہ تجھے بھوک نہیں لگی؟ ارے ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں بھی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی۔ وہ دونوں معصوم بچے کہتے اماں اماں کیا تمہیں بھوک نہیں لگی؟ وہ آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھی؟ میرے دوستو ہم قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھی اور کہا ہو سکتا میرے ابا کو افطار میں کچھ نہیں ملا ہوگا، ہو سکتا میرے ابا کو افطار میں کچھ نہیں ملا ہوگا، وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا؟ ارے میرے دوستو وہ فاطمہ گھر سے چلی ہے، وہ دوپٹہ اوڑے ہوئے چلی ہے، دوپٹے میں آدھی روٹی کو باندھ کر چلی ہے۔ ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا کے آ رہے، حضرت فاطمہ دروازے پر ہے، ہمارے نبی تعجب سے پوچھتے فاطمہ انباب، اے فاطمہ ابھی دروازے پر کیوں کھڑی؟ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اندر تو لے کے چلے۔ جب اندر گئے حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا ابا افطار کرتی تھی، روٹی کھائی، آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھایا نہیں ہوگا، آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہو۔ جب حضرت فاطمہ نے وہ آدھی روٹی کھولی ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا فاطمہ اچھا ہوا تو روٹی لے کر آئی، ورنہ چوتھی رات بھی میری اسی حالت میں نکل جاتی، میری چوتھی رات بھی اسی حالت میں نکل جاتی، اچھا ہوا تو روٹی لے کر آئی۔ میرے دوستو وہ گڑی کیسی نازک گڑی ہوگی، اللہ کے رسول نے روٹی مانگی، فاطمہ نے کہا ابا جان آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں گی۔ ارے میرے دوستو وہ فاطمہ کا ہاتھ تھا، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے ہمارے نبی کے منہ مبارک میں رکھتی۔ جب روٹی ختم ہو گئی، جب روٹی ختم ہو گئی حضرت فاطمہ رونے لگی۔ ہمارے نبی نے پوچھا اب کیوں روتی ہے؟ کہا ابا جان کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل آپ کو کون کھلانے آئے گا، کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا، کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ ارے میرے دوستو ہمارے نبی نے اپنا کانپتا ہوا مبارک ہاتھ فاطمہ کے سر پہ رکھا اور کتنے پیار سے فرمایا اصبری یا فاطمہ، اے فاطمہ تو بھی صبر کر لے، میں بھی صبر کروں گا، ہمارے صبر کی برکت سے اللہ میرے گنہگار امتی کو معاف کر دے گا، ہمارے صبر کی برکت سے، ہمارے صبر کی برکت سے اللہ میرے گنہگار امتی کو معاف کرے گا۔ یہ ہم وہ گنہگار امتی ہے، نبی ہمارے واسطے بھوکے رہے، فاطمہ ہمارے واسطے بھوکی رہی، اور آج ہماری ماں بہنوں کو فاطمہ کا دوپٹہ نہیں پسند آیا، ارے ہم کو نبی کا چہرہ نہیں پسند آیا، ہم کو نبی کا کپڑا نہیں پسند آیا، ارے وہ ماں باپ، ارے وہ عورتیں کتنی غدار ہوگی جس کو فاطمہ کے دوپٹے سے کوئی محبت نہیں رہی۔ میرے پیارو آج ایمان سے اپنا فیصلہ کرو، قیامت میں اور آپ اللہ کو کیا جواب۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو رمضان مہینے میں شاید آپ نے سنا نہیں سنا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا، ارے بولو نہ سنا، کہاں جاتے تھے؟ نہیں سب ساتھ میں بولو نا، کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ۔ کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے، اور اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ سے بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں اور اللہ آپ، ہم دو میں کتنا فاصلہ ہے، ہم دو میں کتنا فاصلہ، کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی آواز بالکل صاف میرے کان میں آ رہی ہے، اللہ میری آواز بالکل صاف آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اللہ آپ میں اور میرے میں کتنا فاصلہ؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ، اے میرے موسیٰ
تمہارے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہیں اور ہر پردہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے. تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین سے اونچا ہے. یعنی اے موسیٰ تم کہاں اور میں کہاں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت دور ہے. اللہ نے فرمایا بے شک موسیٰ تم اور میں بہت دور. تو کہا اللہ کوئی تم سے قریب ہوگا جتنا میں قریب ہوا؟ بھلے ہمارے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں لیکن اللہ کوئی اور قریب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے آخری نبی مجھ سے قریب ہوں گے، ایسے قریب ہوں گے کہ آمنے سامنے ہوں گے. بولو سبحان اللہ. اور وہ معراج پر ہوا. بولو معراج پر ہوا. اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. معراج میں ہمارے نبی بالکل آمنے سامنے، بس یوں سمجھو یہ جو میں نے دائرہ بنایا نا بس یہ دائرہ تھا. ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف محمد ہے، ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف حبیب ہے، ایک طرف محبوب ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی مجھ سے بہت قریب ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی کی بات نہیں کرتا، وہ تو مجھے معلوم ہے آپ کے بہت بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو اللہ آپ سے قریب ہوں گے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی آواز سنتا ہوں، آپ میری آواز سنتے ہیں، پھر بھی 70,000 نور کے پردے ہیں اور آخری نبی تو بہت قریب ہوں گے لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو آپ سے قریب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میری قسم جو آخری نبی آئیں گے ان کی امت آئے گی اور وہ روزہ رکھیں گے اور بھوکے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے اور تڑپتے ہوں گے اور مجھ سے مانگتے ہوں گے. مغرب سے پہلے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھائیں گے. اللہ فرماتے میری قسم اس وقت اس بندے کے درمیان اور میرے درمیان میں کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہے گا. تو میرے پیارو کتنے شرف کی بات ہے کہ مغرب سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں یا ہماری ماں بہنیں گھر کے کونے میں بیٹھ جائے، افطاری کا جو کچھ تیار کرنا ہے 15-20 منٹ پہلے تیار کر لے اور پھر مغرب سے پہلے اگر ہمارے سارے مرد، ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سب جمع ہو جائے اور اللہ کے سامنے روئے. اللہ فرماتے موسیٰ اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں لیکن افطار کے وقت میں میرے بندے اور میری بندی اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. تو یہ تو روزہ رکھنا ہے. بولو یہ تو روزہ رکھنا. اب نبھانا. روزہ رکھنا بہت آسان ہے. آپ نے ساری فضیلتیں سنی، بلکہ ابھی رحمت کا عشرہ چلتا ہے. بولو کون سا عشرہ چلتا ہے؟ رحمت کا عشرہ چلتا ہے. رمضان جو ہے نا رمضان، اس میں سب سے پہلے راہ ہے. راہ کے معنی رحمت اور پہلا عشرہ رحمت والا. اس کے بعد میم کے معنی مغفرت کیونکہ دوسرا عشرہ بولو مغفرت والا. اس کے بعد ضاد کے معنی ضمانت. آخری عشرے میں اللہ گارنٹی لیتے ہیں کہ میں نے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا. اس لیے رحمت، میم مغفرت، ضاد ضمانت اور پھر الف یعنی الفت، آپس میں محبت، آپس میں محبت، آپس میں محبت اور آخر میں نون کا مطلب ہے یہ سب کر لو اللہ اپنے نور سے ہم سب کے دل کو منور کر دے گا. تو رمضان بہت پیارا مہینہ ہے، اس کی راتیں بھی بہت پیاری ہے، اس کا دن بھی بہت پیارا ہے اور روزہ رکھنا بہت آسان ہے. لیکن اب میں آ رہا ہوں پوائنٹ پر، نبھانا. ہم لوگ یہاں بولو ماشاءاللہ، لیکن معلوم نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے شبدوں میں کہا. اور دیکھو آپ کسی بھی مفتی کے پاس جاؤ گے نا، وہ مفتی صاحب یہی کہیں گے بھائی پوچھو میرا روزہ، مفتی صاحب کہیں گے کھانے کا نہیں. بولو جان بوجھ کر کھانے کا نہیں، جان بوجھ کر پینے کا نہیں، اور جان بوجھ کر بیوی کے پاس جانے کا نہیں. تو روزہ ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حقیقت میں روزہ کون سا؟
حقیقت میں روزہ کون سا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ روزے دار کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور روزہ برباد ہو جاتا. ایک حدیث میں آتا ہے جب کرتا ہے وہ روزہ برباد ہوتا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنے والے 330 روزے برباد ہو جاتے ہیں. وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ وہ دو گناہ ہے، نمبر 1 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. ساتھ میں بولو پیٹھ پیچھے، آواز سے بولو پیٹھ پیچھے. آج صبح سے سوچو اب تک، میں کل کی بات نہیں کرتا. آج کون سا روزہ ہے؟ تیسرا روزہ ہے نا. میں 2 روزے کی بات نہیں کرتا، شاید بھول گئے ہوں گے. آج فجر سے لے کر اب تک موبائل پر یا آپس میں بیٹھ کر یا 2-4 آدمی مل کر اگر ہم نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، سارے دنیا کے مفتی کہیں گے تیرا روزہ نہیں ٹوٹا، مگر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیٹھ پیچھے برائی کی صرف یہ نہیں ہو سکتا اللہ آنے والے روزوں کو بھی برباد کر دے. آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں پھر ہم مدے پر آتے ہیں کہ روزہ نبھانا بہت مشکل ہے. یہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کو حدیث میں کہتے ہیں غیبت. بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کرنے کا. ساتھ میں بولو یہ بڑے گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے. یعنی زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے محلے میں اگر کوئی زنا کرتا ہو یا اللہ نہ کرے کوئی عورت زنا کرواتی ہو، ہماری بار بار انگلی اٹھتی ہے یہ زنا کرتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ زنا کرتا. عورت کے بارے میں بار بار انگلی اٹھتی ہے یہ غلط جگہ پر سوتی ہے، یہ حرامی ہے، یہ حرام کام کرواتی ہے. ہمارے نبی فرماتے الغیبت اشد من الزنا. ہمارے نبی فرماتے زنا کرنا یہ گناہ ہے، مگر اس سے بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. کیوں؟ کیونکہ زنا کرنے والے کو معلوم ہے میں گناہ کرتا ہوں، وہ ایک نہ ایک دن جا کے توبہ کرے گا. غیبت کرنے والے کو معلوم ہی نہیں کہ میں گناہ کرتا تو توبہ کب کرے گا. آپ کو عجیب بات